مرکزی حکومت کی جانب سے کل کے روز بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ میں جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل کو پیش کیا جائے گا، یعنی کہ جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل جو ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ 2025 کے اس بل کے اندر کوئی بڑا اہم ترین فیصلہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے لیے جو ہے وہ بالخصوص لیا جائے گا، اور دونوں جگہوں پہ چاہے وہ دونوں جگہوں کے اوپر اس کی جو ہے وہ ابھی ڈیبیٹس بھی شروع ہو چکی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہے یا پھر وہ رولنگ پارٹی ہے۔ جموں کشمیر سے لے کر دلی تک ہلچل ہو چکی ہے، لیکن اس ہلچل کے بارے میں کسی کے پاس بھی کوئی صحیح اطلاع نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ کل کے روز، یہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا، ایک بات تو ضرور ہے کہ کل کے روز ہندوستان کے ہوم منسٹر امت شاہ کوئی بڑا فیصلہ ضرور لیں گے، اور یہ بڑا فیصلہ جو ہے یہ جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل 2025 ہوگا۔ اس میں 4 بلیں آئی ہیں، جس میں کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا 20 اگست کو جو ہے وہ منسٹری آف پارلیمنٹ افیئرس نے جو اپنی لسٹ آف گورنمنٹ بزنس فار لوک سبھا میں ہے، اس میں 4 بلز ہیں۔ پہلی بل ہے دا کانسٹیٹیوشن 130th امینڈمنٹ بل 2025، دوسرے نمبر پہ ہے دا گورنمنٹ آف یونین ٹیریٹریز امینڈمنٹ بل 2025، جو ہندوستان کے اندر یونین ٹیریٹریز ہیں ان کے بیچ میں ترمیم لائی جائے گی۔ قانون میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، کیسی ترمیم ہوگی، کیا امینڈمنٹ ہوگی، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور تیسرا نمبر ہمارے جموں کشمیر کے حوالے سے ہے جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل 2025۔ جموں کشمیر جیسے آپ کو معلوم ہے 370 توڑا تھا، تو اس سمے میں جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن بل جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ جو 2019 تھا اس کا حوالہ دیا تھا۔ آج ایک باری پھر سے یہ حوالہ دے رہے ہیں جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل 2025۔ اب کچھ وثوق ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسٹیٹ کی واپسی ہو سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے پہلے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنی بات رکھی ہے۔ سپریم کورٹ نے غالباً 2 مہینے کا وقت دیا ہے، اور مرکزی حکومت کے جو وہاں پہ ایس جی تھے جو یونین گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کو نہیں بھول سکتے ہیں، کشمیر کے اندر حالات ابھی اس طریقے سے معمول کے مطابق ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، تو شاید اسٹیٹ دینا انتہائی بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ رپلائی مانگا ہے یونین گورنمنٹ آف انڈیا سے، یعنی کہ پرائم منسٹر نریندر مودی سے اور ان کی سرکار سے، اور انہیں 8 ہفتے کا سمے دیا ہے، وہ غالباً 2 مہینے بنتا ہے، تو 2 مہینے کے بعد ان لوگوں کو اس کے اوپر اپنا جواب دینا ہوگا۔ تو اسٹیٹ ملنا یہ بڑا مشکل ہے اس سمے میں، کہ اسٹیٹ ملے گا، اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل ہے، یہ کہنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے، بڑا ٹف ہے۔ لیکن ضرور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل کے روز دیش کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کی جانب سے کوئی بڑا اہم ترین فیصلہ لیا جائے گا۔ دیکھیے کئی سارے میری آڈینس میں سے میرے دیکھنے والے ویورز بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ پہ پہلے ہی گورنمنٹ نے کلیئر کر دیا ہے، اسٹیٹ کے اوپر اب زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ کے معاملے میں جو 14 تاریخ کو سماعت تھی اس کے اوپر سپریم کورٹ نے 2 مہینے کا وقت دیا ہے یونین گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ آپ ہمیں رپلائی دیں کہ جموں کشمیر کو آپ نے اسٹیٹ کا درجہ کیوں نہیں دیا ہے۔ تو یونین گورنمنٹ آف انڈیا کو 2 ہفتے کے 8 ہفتے کے اندر جو ہے وہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے ہوگا۔ لیکن کل کے روز جو جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل 2025 ہے، یہ کچھ بڑا ہے۔ سال 2019 میں جب 370 کو ہٹایا تھا تو جموں اینڈ کشمیر آرگنائزیشن ایکٹ 2019 آیا، اس کے بعد اب جو ہے وہ امینڈمنٹ بل 2025۔ امینڈمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ترمیم کرنا، یعنی کہ اس میں کچھ ترمیم کی جا سکتی ہے، کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، کچھ بدلاؤ آ سکتے ہیں، کچھ نئے فیصلے لیے جا سکتے ہیں، کچھ میٹرز کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے، کچھ ڈیسیجنز کو ڈراپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، کچھ نئی صورتحال ہوگی، کچھ نئے فیصلے ہوں گے۔ اور ویسے ہی کل کے روز جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایک اور بڑا بل اس میں پیش کیا ہے، وہ بل ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ کہا کہ دا گورنمنٹ آف یونین ٹیریٹریز، یعنی کہ جتنی بھی یونین ٹیریٹری انڈیا کے اندر ہیں ان یونین ٹیریٹریز کے اندر جو امینڈمنٹ بل ہوگا وہ بھی اس حوالے سے اس میں پیش کیا جائے گا، یا اس میں گورنمنٹ نے جو یونین ٹیریٹریز بل ہیں اس کے حوالے سے بھی اس پہ ڈبیٹ ڈسکشن ہوگا۔ لیکن جموں اینڈ کشمیر کا پارٹیکولر دیا ہے
اس میں 3rd نمبر پہ ہے دی جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل 2025. اب میں اس کے اوپر کوئی بات کروں وہ بے وقوفی ہوگی, کیونکہ میرے پاس اس کے لیے کوئی اطلاع نہیں ہے, نہ مجھے کوئی معلوم ہے, کیونکہ نہ میری بات پرائم منسٹر نریندر مودی جی سے ہوئی ہے اور نہ میری بات ہوم منسٹر امت شاہ صاحب سے ہوئی ہے. یہ صاف ظاہر سی بات ہے کہ میں کچھ بول دوں تو وہ پھینکنے والی بات ہے اور میں جھوٹی خبر دیتا نہیں ہوں. اب بل کے اندر آیا ہوا ہے, یہ آرڈر ہے, یہ ریئل ہے, یہ حقیقت ہے, اور یہ منسٹری آف پارلیمنٹ افیئرس کا آرڈر ہے جو میرے ہاتھ میں, جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. تو اس آرڈر کے اندر جموں کشمیر 3 نمبر پہ ہے. تو شاید اور کیونکہ جموں کشمیر کا جب ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ آتا ہے تو ہم لوگوں کا دماغ اور کان کھل جاتا ہے, کیونکہ جموں کشمیر کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم بالخصوص جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر وہاں پہ یہ لگتا ہے کہ جناب کچھ تو بڑا ہو سکتا ہے جو یہ ری آرگنائزیشن اور امینڈمنٹ کا نام لے رہے ہیں. کیونکہ امینڈمنٹ ایک ایسا ورڈ ہے جو مجھے ہلا دیتا ہے, جو مجھے اس چیز میں مجبور کر دیتا ہے کہ میں بار بار سوچوں کیا ہوگا. کیونکہ جب امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ترمیم کی جاتی ہے, اور ترمیم کس چیز میں ہوگی اس چیز کا علم ہمیں نہیں ہے. اب جموں کشمیر سے لے کر دلی تک اس چیز کی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے, نہ بی جے پی کو خبر ہے, نہ این سی کو خبر ہے, نہ پی ڈی پی کو خبر ہے, اور نہ کانگریس کو خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے, کس طریقے کا بڑا ایک سٹیپ جو ہے وہ وزیر داخلہ کی جانب سے لیا جائے گا. اب کچھ لوگ اپنی باتیں سناتے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ کہانیاں ہیں, وہ صرف چلتی ہوئی کہانی. جیسے میں آپ کو بول دوں گا جناب شاید کل اسٹیٹ مل سکتی ہے, اسٹیٹ کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. شاید جو میں یوز کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کہ میرے پاس کریڈیبل سورس نہیں ہے. اٹ مینس کہ میں اپنی بات سے اتفاق یا متفق نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے کوئی دلیل جو پیش کر رہا ہوں اس میں سچائی ہے یا وہ دلیل سچائی کی بنیاد کے اوپر جڑی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل اس بل کو پیش کرنے کے بعد کچھ بڑی چیزیں ہوں گی, اور یہ دونوں ہاؤس میں پاس بھی کی جائے گی. کچھ اسپیشل ٹائم بھی جو ہے وہ مانگا ہے ڈپٹی سیکرٹری سے ہوم منسٹر نے کہ اس بل کو دونوں جگہ پہ جو ہے وہ پاس کیا جائے گا, پیش کیا جائے گا, اور اس حوالے سے اس کو جو ہے وہ جوائنٹ کمیٹی کو بھیجا جائے گا. جوائنٹ کمیٹی بھی اس بل کے اوپر کچھ بڑا فیصلہ لے سکتی ہے, یا پھر ہم یوں بھی کہیں کیونکہ اب اس کی جانکاری پوری نہیں آئی ہے, کیا پتہ دونوں جگہوں پہ ایک ہی دن میں سیم پارٹیکولر ڈے میں اسے پاس نہ بھی کیا جائے, جوائنٹ کمیٹی کو بھیجا جائے, اس کے بعد ان کا کوئی بڑا اہم ترین فیصلہ ہے. اور چوتھا بل بھی اس میں بڑا اچھا ہے, بڑا زبردست ہے, دا پروموشن اینڈ ریگولیشن آف آن لائن گیمنگ بل. جو یہ پروموشن کرتے ہیں نا آن لائن گیمنگ کی, شاید اس پہ بین ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے. جب تک ایسا مجھے میرے ذہن میں یہ لگتا ہے کہ میں بھی کچھ ٹائم کے لیے شاید گورنمنٹ جو ہے وہ, یا پھر اس بل کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی بڑا فیصلہ لے سکتی ہے. ایز سچ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ بین کرنے والی ہے ریئل منی آن لائن گیمنگ کو, اور شاید اس میں جو ہے وہ ریئل منی جو آن لائن گیمنگ وغیرہ ہوتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب گیم کھیلنی ہے, آپ پیسہ لگاؤ ڈبل ہوگا, لکشمی چٹ فنڈ والا سین, 2 کا 4, 4 کا 10, اور شاید اس میں کچھ بڑا ڈیسیجن ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے ایز پر دا مائی سورسز مجھے یہ لگتا ہے اپ ٹو 3 ایئر جیل اینڈ 1 crore فائن فار وائلیٹرز. میں بھی اس طریقے کا پارلیمنٹ میں کل کچھ بڑا ہونے والا ہے. مطلب آن لائن گیمنگ میں جو لوگ پیسہ انویسٹ کرواتے ہیں, یا آن لائن گیمنگ میں جو لوگوں کا پیسہ لوٹا جاتا ہے, جو لوگوں کو تباہ یا برباد کیا جاتا ہے, اس حوالے سے بھی کل جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایک بڑا میجر ڈیسیجن لیا جائے گا, بل پیش ہوگا. اور مجھے لگتا ہے جو میرے سورسز کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کی جیل کی سزا اور غالباً کروڑوں روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا ان لوگوں پہ جو اس طریقے کی فیک انویسٹمنٹس کرواتے ہیں, یا اس طریقے کے فیک پلیٹ فارمز بنا کر وہاں پہ ریئل منی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کچھ بڑا جو ہے وہ ایکچول میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ جو حکومت کی وجہ سے لیا جا سکتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو شاکنگ مومنٹ ہے ابھی وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ کل کے روز کوئی بڑا میجر ڈیسیجن بھی لیا جا سکتا ہے. اب کچھ بڑے جو یعنی کہ کریڈیبل سورسز ہیں, یا ہم یوں کہیں گے کچھ بڑے اچھے لوگ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفرم ہے کہ امینڈمنٹ جموں کشمیر کے ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 میں جو پارلیمنٹ میں ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کل بھی کچھ بڑا ہونے والا ہے. ایز سچ ان کا یہ مطالبہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیکیشن کر رہا ہے کہ شاید جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ نہ ملے, لیکن ایز سچ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت ہے ریاست کے درجے والی, کیونکہ ایز سچ یہ میٹر سپریم کورٹ میں ہے, اور اگر یہ میٹر سپریم کورٹ میں ہے تو یہ میٹر پھر بہت بڑا اور بڑا سنجیدہ میٹر ہے, اس کے اوپر اس طریقے کی چیز نہیں ہے. اب جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل 2025 کو موو کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں بائی دا یونین. ہوم منسٹر امت شاہ نے موو کیا ہے, اس کو ریفر کیا ہے جوائنٹ کمیٹی کو لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں
पार्लियामेंट टुमारो, जो मैं कह रहा था आपको कि दोनों हाउसेस के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसकी अभी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने जो सुना है कि ये बिल कल दोनों जगहों से पास किया जा सकता है। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस बिल को प्रपोज करके जो है वो जम्मू कश्मीर का एक नया ढांचा तैयार कर रही है, जम्मू कश्मीर का एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर रही है, और जो कमेटी को कंसिडर करवाया है या रिकमेंड किया है या इस बिल को जो ये फौरी तौर पे पास किया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि 21 अगस्त जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का, उससे पहले एक्सटेंशन इस मुद्दे के ऊपर ली जाए, या फिर इस सेशन में इस जम्मू कश्मीर के स्टेट के हवाले से कोई बड़ा जो है वो अहम तरीन अलहदा फैसला पार्लियामेंट की जानिब से भी लिया जाए। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मेजर डिसीजन है, क्योंकि कल का रोज हम सब लोगों के लिए बड़ा अहमियत रखने वाला दिन है। और ये मैं अहमियत वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार मैं एक ही चीज पे गौर कर रहा हूं। देखिए, मैं किसी और चीज पे नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि कल स्टेट मिलेगा, यूनियन टेरिटरी मिलेगी, ये मुझे पता है ज्वाइंट कमेटी को भेजा जाएगा, दोनों हाउसेस में इसको पेश किया जाएगा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, हमें यह भी पता है कि जम्मू कश्मीर का एक नया स्ट्रक्चर, एक नया ढांचा तैयार किया जा रहा है, नया जम्मू कश्मीर को तब्दील किया जा रहा है और एक नए तरीके से उसको पेश करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जब आता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, आप सबको याद होगा मेरे अजीज दोस्तों, जब 370 को हटाया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आप कभी नहीं भूलेंगे ना, मैं वो कभी भूलूंगा। वो हमारी जिंदगी में एक बड़ा हिस्टोरिक स्टेप लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हम कभी नहीं भूल सकते। फिर आज का जो है वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जो रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट, ये दो अल्फाज जो है ना, ये मुझे बेचैन कर देते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट, ये दोनों अल्फाज मुझे बेचैन करते हैं, और जब बिल आता है तो मैं ज्यादा बेचैन हो जाता हूं। और जब जम्मू कश्मीर के हवाले से होता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या रीअमेंडमेंट, क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकती है रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन सी तब्दीली हो सकती है, कौन सा नया स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या मौकफ होगा, क्या एजेंडा होगा, इसका हमें कोई इल्म नहीं है। बिल पेश होने वाला है, 4 बिल्स हैं, मैंने पढ़कर बता दिया आपको, सुना दिया आपको। इसके बाद इसके ऊपर आप अपनी राय अच्छी दें या बुरी दें, इट्स अप टू यू। आप क्या कहें वो आप पे रहता है। मुझे क्या लगता है, मेरी क्या अपनी एक सर्वे है, मेरे सोर्सेज क्रेडिबल मुझे क्या कह रहे हैं, मेरे पास क्या इतलात आ रही हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मेरे पास क्या बिल्स आ रही हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप इस पे कोई भी राय थी, आप ये बोलें कि कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनेगा, जम्मू स्टेट बनेगा, वो आपकी राय है। आप ये बोलें जम्मू कश्मीर स्टेट बनेगा, वो आपकी राय है। आप ये बोलें जम्मू और कश्मीर कभी स्टेट ही नहीं बन सकता, वो भी आपकी राय है। क्योंकि इसके आगे 100 मुंह की 100 बात, वो आप अपनी तरह से जो है वो पब्लिक में डाल सकते हैं एज अ कॉमेंट करके। बट मुझे जो लगा वो यह कि रीऑर्गेनाइजेशन जो ये अमेंडमेंट बिल 2025 है, इसमें कल कुछ बड़ा फैसला वजीर दाखिला ले सकते हैं, और उन्होंने बिल को मूव किया है पार्लियामेंट में, और ये बिल राज्यसभा लोकसभा की ज्वाइंट कमेटी, और उसके बाद इस बिल को पेश किया जाएगा और फिर पास किया जाएगा। अब क्या होगा उसके लिए हमें कल दिन का इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर रसूल के साथ।